نے ہمیں نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور ماہ رمضان کا چوتھا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان کے اندر جو ہمارے پیارے آقا، کریم آقا، رؤوف آقا، رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات ہیں، ان میں سخاوت کا انداز یہ جو ہے وہ بڑا حسین ہے۔ ماہ رمضان میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے وہ سخی ہے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے سخی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ بھی سخی ہے، اللہ بھی سخاوت فرماتا ہے اور سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور فرمایا مخلوق میں اللہ رب العزت نے مجھے سب سے بڑا سخی بنایا۔ تو ہر انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی اور ہر انداز نرالا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرمایا کان الناس اجود الناس واشجع الناس واحسن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، حسن و جمال بھی اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کے عطا فرمایا اور سخاوت کا انداز بھی اللہ نے سب سے بڑھ کے عطا فرمایا اور بہادری کا انداز بھی اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ فرمایا سب سے بڑے سخی ہیں اور سب سے زیادہ بہادر ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا سائل منگتا، کوئی سوال لے کر کوئی سوالی حاضر ہوا تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو نہ نہیں فرمائی بلکہ اسے عطا فرمایا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ عطا کرنے والے اور ہمیشہ عطا کرنے والے، ماہ رمضان کے علاوہ بھی۔ اسی لیے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی بارگاہ وہ ہے جس میں لا نہیں ہے، جس میں عطا ہی عطا ہے، اور سائل کو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس نہیں، میرے پاس موجود نہیں، بلکہ جہاں تک آپ کی سخاوت کا انداز ہے کہ کسی وقت پاس نہیں بھی ہوتا ادھار اٹھا کے بھی حضور سخاوت فرما دیتے۔ یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیری بارگاہ میں آ کے سوال کرے اسے نہ نہیں کرنی۔ تو حضور علیہ السلام نے ساری زندگی آپ نے نہ نہیں فرمائی۔ یہ تو آپ کا ہمیشہ کا معمول ہے سخاوت کا، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو صحابہ کہتے ہیں پھر سخاوت کا انداز بھی بڑھ جاتا اور سخاوت زیادہ ہو جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور حضور سے قرآن کا دور ہوتا تو فرماتے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آ جاتے تو آپ کی سخاوت بھی بڑھ جاتی، اور ایسے سخاوت فرماتے کہ آپ کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہیں کر سکتی۔ تیز ہوا، تیز آندھی، صحابہ نے مثال دے کر جو ہے وہ یہ عرض کیا، فرمانے لگے کہ تیز ہوا، تیز آندھی، طوفان بھی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو ہے وہ حضور سخاوت فرماتے کہ جیسے جو ہے وہ آتا جاتا سرکار عطا کرتے جاتے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت بھی ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے بال عطا کیا ہے ان کو انداز حضور والا یہ اپنانا چاہیے، سیرت والا، اور بالخصوص ماہ رمضان کے اندر۔ ماہ رمضان کے اندر یہ سخاوت کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت کا انداز بڑھا دیتے اس میں حکمت ہے، اور حکمتیں جو ہے وہ محدثین کرام نے لکھی۔ فرمایا پہلی حکمت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر چونکہ اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام اپنے
کے مجدے سناتا ہے، مغفرت بھی بڑھ جاتی ہے، رحمت بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ کا کرم اور فضل بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا اس واسطے اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام سخاوت میں اپنا انداز جو ہے وہ بڑھا دیتے۔ جیسے اللہ رب العزت بندوں پہ مہربان ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام سخاوت کے انداز میں اپنی امت پر مہربان ہے۔ اور فرمایا دوسری وجہ، دوسری حکمت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر کسی کا روزہ افطار کروانا اور کسی کو کھانا کھلانا فرمایا یہ عام دنوں سے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو جو ہے وہ کھانا کھلایا، روزہ دار کی جو ہے وہ افطاری کروائی، اس کے کھانے کا بندوبست کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا اجر اسے مل جاتا ہے جتنا روزہ دار کو مل گیا۔ ورنہ روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا اتنا ہی اجر افطاری کروانے والے کو مل گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ وہم بھی دور کر دیا کہ ہو سکتا ہے امتیوں کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ اب روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہوا تھا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا تھا، شاید اس کے ثواب سے کچھ جو ہے وہ اس کو دے دیا گیا کہ جو افطاری کروا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اور ایسا سوچنا بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں بھی اتنا ثواب دے گا، روزہ دار کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب اللہ نے روزہ دار کو روزہ رکھنے پر عطا کیا، فرمایا اتنا ہی ثواب اللہ رب العزت افطاری کروانے والے کو بھی عطا کر دے گا۔ فرمایا روزہ دار کے ثواب سے کمی نہیں ہوگی، روزہ دار کے ثواب سے نیکیاں جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، بلکہ اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے دونوں کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ کے گرامی قدر جب اسی طرح نبی علیہ السلام نے کے سامنے جو ہے حضور نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو مالدار نہیں ہوتا، ہر کوئی تو جو ہے وہ صاحب ثروت نہیں ہوتا، ہر کوئی تو جو ہے وہ روزہ داروں کی افطاری نہیں کروا سکتا، تو یا رسول اللہ ہم ثواب سے محروم رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا کر دے گا جو ایک معمولی سا کھانا روزہ دار کو پیش کرے گا، یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا کر دے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ جو ہے وہ روزہ دار کو پیش کرے گا، یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا کر دے گا جو ایک کھجور جو ہے وہ روزہ دار کو عطا کرے گا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس کچھ نہیں، فرمایا جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ دار کی پیٹ بھر کے جو ہے وہ افطاری کروائے، اس کو کھانا کھلائے، اللہ رب العزت اسے اس کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی اسی واسطے سخاوت کا انداز آپ فرماتے کہ چونکہ ماہ رمضان کے اندر روزہ داروں کو کھانا کھلانا باعث ثواب باعث اجر ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ کھانا کھلانا اور پھر ماہ رمضان کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایسا محل تیار کیا، ایسا گھر تیار کیا، فرمایا جس کو باہر سے دیکھے تو اندر والا سارا نظر آتا ہے، اندر کھڑے ہو کے دیکھے تو باہر سارا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ فرمایا اتنا حسین و جمیل اللہ رب العزت نے یہ محلات جو ہے وہ تیار کیے کہ جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے اندر سخاوت کا انداز اپناتا ہے، جو ماہ رمضان کے اندر لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ آج کتنے غریب ہیں اور کتنے مسکین ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو تنگ دست ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو پریشان حال ہیں، جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، جو سحری اور افطاری کا جو ہے وہ بندوبست بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو، ایسے سفید پوش لوگوں کو ہمیں ڈھونڈ کے ان پر سخاوت کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے وہ عطا کرنا چاہیے تاکہ ماہ رمضان کے اندر وہ سحری اور افطاری سے محروم نہ ہو۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یہ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سخاوت فرماتے اور آپ کا یہ اسوہ ہے تاکہ کوئی بھی امتی ماہ رمضان کے اندر محروم نہ ہو۔ اس واسطے عید تو جو ہے وہ عید پر تو ہم جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا بھی لوگوں کا بندوبست کریں اور ماہ رمضان میں لوگوں کی افطاری کا بھی بندوبست کریں۔ ماہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس میں جو ہے وہ دیگر مہینوں سے افضل ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ اور ماہ رمضان کے اندر فطرانہ بھی اسی لیے رکھا گیا اور بلکہ یہ صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ رمضان کے اندر ہی فطرانہ
کرتے تھے. یہ نہیں کہ عید کا انتظار کرتے، بلکہ ماہ رمضان کے اندر وہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے، اپنا فطرانہ ادا کرتے. جو بندے روزہ نہیں رکھ سکتے اور روزہ نہیں رکھ رہے، یعنی بیمار ہیں اور اتنے بیمار ہیں کہ وہ روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے فدیہ ہے. اور فدیہ کتنا ہے؟ کم از کم 300 روپیہ، کم از کم 300 روپیہ. اور یہ سب سے کم مقدار ہے کہ جو گندم کی مقدار ہے، اس کے مطابق 300 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے. اور وہ ہر روز یعنی ان کا ہر روزے کا فدیہ 300 روپیہ کے جو اتنا بیمار ہے کہ وہ لاغر ہے، کمزور ہے، کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، موت کے قریب پہنچ جائے گا. ایسی صورتحال جس کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ منع کیا اور حکیم نے منع کیا کہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے بندے کے لیے پھر وہ اپنا فدیہ ادا کرے. شیخ فاقی جو بہت زیادہ بوڑھا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے. ایسی بیماری کے اندر بندہ مبتلا ہے کہ روزہ رکھے گا تو نقصان ہوگا، تو یہ اس بندے کے لیے ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے. اور ہر روز کے جو ہے وہ 300 روپیہ کم از کم، یہ جو ہے وہ گندم کی مقدار ہے. اگر ہم جو ہے وہ جو کی مقدار دیکھیں تو 600 روپیہ. اگر ہم جو ہے اس سے بڑھ کر کشمش کی، یہ بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس کی بھی جو ہے وہ خیرات، اس کا بھی صدقہ فطر دیا جاتا. کھجور کے مطابق بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا، بلکہ کھجور کا فطرہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اور عرب کے اندر یہ جو ہے وہ رواج ہے کہ کھجور کا فدیہ دیا جاتا ہے. اور کھجور کا اندازہ لگا لیں کیا اس کا ریٹ ہے. 4 کلو جو ہے وہ کھجور بنتی ہے، ایک بندے کا صدقہ فطر بھی اور ایک بندے کا جو رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے اس کا فدیہ بھی. یہ 4 کلو کھجور بنتی ہے، اور 4 کلو کھجور جتنے کی آتی ہے اتنا ہر روز اس جو ہے وہ مسکین کو، غریب کو جو ہے وہ عطا کرنا ہے ایک روزے کے بدلے، اس آدمی کے جو ہے وہ بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا. تو حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ہم شروع کے اندر ہی اپنے غریب بھائیوں کا، محتاج بھائیوں کا ہم جو ہے وہ خیال کریں اور نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق اور آپ کی سیرت اپنائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.